جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی 5 بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جو کہ سبھی کو معلوم ہونی چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں اللہ کے پاک نبی نے بیان فرمائی ہیں ان کو بیان کریں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر ہدایت پر آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں، ان سب کے ثواب میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے اور یہ ویڈیو سبھی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پہلی فضیلت، ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ معاف۔ دوستو، جو شخص فرض نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے تو اس کے جو بھی قدم مسجد کی طرف جانے کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ پاک فرض نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف اٹھائے ہر قدم پر اپنے بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کا ایک صغیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے اور ہم نے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب مثال کے طور پر ہمارے گھر سے مسجد پہنچتے ہوئے 500 قدم ہو گئے تو گھر سے مسجد پہنچنے تک اللہ پاک ہمیں 500 نیکیاں دیں گے اور ہمارے 500 چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرمائیں گے، اور ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ الگ رہا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دوسری فضیلت، جماعت سے نماز پڑھنے والا اللہ پاک کا مہمان ہے۔ دوستو، اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد جائیں گے تو ہم اللہ پاک کے گھر میں اللہ کے مہمان ہوں گے اور اللہ پاک ہمارے میزبان یعنی ہماری مہمان نوازی کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے میزبان، اور میزبان کے ذمہ ہے کہ وہ مہمان کا اکرام یعنی اس کی عزت کرے۔ طبرانی شریف۔ ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ مہمان نوازی کرنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی مہمان نوازی بھی اتنی ہی بڑی اور اتنی ہی اچھی ہوتی ہے اور وہ مہمان کی خوب قدر کرتا ہے، اور اللہ پاک سے بڑا میزبان اور مہمان نوازی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں گے اور جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے ہماری مہمان نوازی فرمائیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے بڑے بڑے گناہوں کی بھی معافی مانگیں گے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا اور سچا ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیں گے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ پاک سے جو بھی جائز دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تیسری بڑی فضیلت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دوستو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا بڑا نیک کام ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ جماعت کے انتظار میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرمائیے اور اس پر رحمت فرمائیے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی جب وہ نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف۔ دوستو، فرشتے جیسی اللہ کی معصوم مخلوق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے ہم بندوں کے لیے؟ وہ تو گناہوں سے معصوم ہے، اللہ تعالیٰ معصوموں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو بھی جلد قبول فرماتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں پر رحم کرتا ہے، اس لیے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہرگز نہ چھوڑیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی چوتھی بڑی فضیلت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے 27 گنا زیادہ ہے۔ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجر و ثواب میں 27 درجے زیادہ بڑی ہے۔ مسلم شریف۔ کسی شخص کی اگر جماعت چھوٹ جائے اور وہ چاہے کہ اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے تو وہ 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے، تب بھی اسے وہ جماعت کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی
जमात के साथ नमाज पढ़ने की पांचवी बड़ी फजीलत। अकेले नमाज पढ़ने वाले पर शैतान अपना कब्जा जमा लेता है। दोस्तों, जो शख्स जमात की नमाज बिला वजह छोड़कर अपनी नमाज पढ़ लेता है तो उस पर शैतान अपना कब्जा कर लेता है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस गांव या जिस जंगल में 3 आदमी हों और वहां जमात से नमाज ना होती हो तो उन पर शैतान पूरी तरह गालिब आ जाता है। इसलिए जमात से नमाज पढ़ने को जरूरी समझो। भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है और आदमियों के लिए भेड़िया शैतान है। दोस्तों, अगर हम जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि अपनी ही नमाज पढ़ लेंगे तो फिर शैतान हम पर हावी हो जाएगा और हमें पूरी तरह से बहकाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि हमारे लिए गुनाह करना आसान और नेकी करना भारी हो जाएगा। और अगर हम 5 फर्ज नमाजों को पाबंदी से जमात के साथ पढ़ेंगे तो हम अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे और शैतान के बहकावे से भी अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जमात के साथ नमाज पढ़ने की 5 बड़ी फजीलतें जो अभी हमने आपके सामने बयान की हैं। हम सब लोग जमात से नमाज पढ़ें और इस वीडियो क्लिप को सदका जारिया की नियत से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिरी होगी। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।